بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوارنٹین اسکول میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب کا سبق کچھ ورق تاریخ سے، جو کہ ایک سفر نامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں حکیم محمد سعید۔ حکیم محمد سعید کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہیں پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ یہ سفر نامہ ان کی کتاب لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے یہ بات پچھلے لیکچرز میں آپ کو بہت تفصیل سے سمجھائی جا چکی ہے۔ ایک سفر نامے کا مختصر تعارف ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سفر نامہ اس آپ بیتی یا ان باتوں کو کہتے ہیں جو کہ یا اپنے سفر کے دوران محسوس کرتا ہے اور ان تمام باتوں اور یادداشتوں کو اپنے ہم وطنوں کو بتانے کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ یہ ہوا سفر نامے کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم جلدی سے حکیم محمد سعید کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے جو کہ آپ کو اقتباسات کی تشریح وغیرہ کرتے وقت حوالے کے طور پر کام آئے گا، تو پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ چلیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ حکیم محمد سعید، ولادت 1960، وفات 1998۔ حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ دوا سازی کا مطلب ہے دوا بنانے والا، یعنی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فارمیسی جس کو اردو میں مکتب کہتے ہیں وہ قائم کیا، جو کہ ہمدرد کے نام سے آج بھی قائم ہے اور جس میں حکمت سے متعلق دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر شہید کر دیا گیا۔ حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر اس کا معاوضہ تک نہ لیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جس میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ اب اس سفر نامے کو باقاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے آپ کو سمجھاتے جائیں گے۔ کچھ ورق تاریخ سے۔ ورق کا مطلب ہوتا ہے صفحہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ لوگ پیج کہتے ہیں یہ ہے ایک ورق، تو یہ ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ تاریخ سے یہاں مراد ہے ماضی، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ۔ نونہالو، تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر مصنف اپنی بات شروع کرتے وقت نونہالوں کو یعنی کہ بچوں کو، اپنی قوم کے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، ایسے ہی کہ جیسے تمام نونہال ان کے سامنے موجود ہوں۔ یہ تو سنا ہوگا کہ کتاب کو انسان کا دوست کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب انسان سے باتیں کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی باتیں لکھاری حضرات اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ ان سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر مصنف حکیم محمد سعید اسی طرح سے، اسی انداز سے یہ عبارت شروع کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ برٹش میوزیم میں ایک لائبریری ہے جسے اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں اور ایک آرٹ گیلری بھی ہے۔ وہاں پر مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے ہیں۔ نقاشی کہتے ہیں در و دیوار پر لکڑی اور اوزاروں کے اوپر بیل بوٹے وغیرہ بنانے کے فن کو، جو کہ لوہے کی آلات کی مدد سے کھود کے بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقاشی۔ اور ظروف سازی، ظروف کا مطلب ہے برتن اور ظروف سازی سے مراد ہے برتن بنانے کا فن۔ اس کے تمام چیزوں کے نمونے دنیا بھر سے جمع کر کے برٹش لائبریری کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جس سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ قلمی نسخے، پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، پرانی شاعری،
पुरानों के हाथ से लिखे हुए नुस्खे, गुजरे हुए दौर के शहरों के और कस्बों के और ममालिक के नक्शे, डाक के टिकट और दुनिया भर में आसार कदीमा की खुदाई से हासिल होने वाली जो नादिर और नायाब चीजें थीं, जो कतबे हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं और बहुत बड़े बड़े शहरों की खुदाइयों से हासिल होने वाले जो नादिर और नायाब चीजें हैं, वो तमाम की तमाम जिनसे गुजरे हुए दौर के इंसानों की तहजीब और तमद्दुन का पता चलता है कि वो कैसे रहा करते थे, उनकी जिंदगी क्या थी, वो कैसी चीजें इस्तेमाल करते थे, उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलात थी और उनकी जिंदगी में क्या सहूलियात थी, उन तमाम चीजों का पता चलता है। और ये तमाम ही चीजें तहकीक का काम करने वालों को बहुत ज्यादा अहम मालूमात फराहम करती हैं। ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी दुनिया की 3 सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में शुमार होती है। दूसरी 2 अजीम लाइब्रेरियां पेरिस की लाइब्रेरी बिब्लियोटेक नेशनल और वाशिंगटन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। यहाँ 70 लाख से जायद किताबें हैं। इसमें ज्यादातर अंग्रेजी ही की किताबें हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी जबानों की किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी के 3 बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा मतबूआ यानी कि छपी हुई किताबों का है। इसमें किताबें, दस्तावेजात, नक्शे और डाक के टिकट हैं। दूसरा हिस्सा मखतूतात यानी कि कलमी नुस्खों का है। यहाँ 3री सदी कबल मसीह से अब तक के यूरोपियन मखतूतात से मुराद है हाथ से लिखी हुई किताबें। जमाना कदीम में छापा खाना नहीं हुआ करता था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो किताबें जो है वो हाथ से लिखी जाती थी। तो वो हाथ से लिखे हुए जो किताबों के नुस्खे हैं वो भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तीसरा हिस्सा मराकश से लेकर जापान तक के मखतूतों और छपी हुई किताबों का है। अखबारात की अलग लाइब्रेरी है। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के मखतूतात के हिस्से में यूनान के आइन के बारे में अरस्तू की अपने हाथ से लिखी हुई एक तहरीर भी मौजूद है। नौनिहालों, तुम्हें जानना चाहिए कि अल-बैरूनी और इब्नुल हैसम कौन थे। अल-बैरूनी का नाम अबू रेहान बिन अहमद था। इस्लामी दुनिया के एक अजीम साइंसदान थे। वो रियाजी, फिल्कियात, मादनियात और दवाओं की खासियत के माहिर सय्याह और आसार कदीमा के आलिम भी थे। बैरूनी और इब्नुल हैसम का नाम आपने जरूर अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की किताबों में शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ये इस्लामी दुनिया के अजीम साइंसदान थे जिन्होंने रियाजी से मुराद है हिसाब किताब, जिसको आप लोग में फिल्कियात से मुराद है सितारों और सैयारों का इल्म, मादनियात वो कुदरती अज्जा जो जमीन से हासिल किए जाते हैं। दवाओं की खासियत के माहिर थे। दवाओं की खासियत के माहिर से मुराद ये है कि दवाओं की खूबी, उनकी फायदा पहुंचाने की ताकत और कौन सी दवा किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है, कौन सी दवा के क्या मुज़िर और नुकसानदेह असरात होते हैं, इन तमाम चीजों के वो माहिर थे। वो एक सयाह भी थे। सयाह से मुराद होती है दुनिया में घूमने फिरने वाला और दुनिया में घूम फिरकर मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों और सरजमीन के लोगों और वहाँ की चीजों और वहाँ की सकाफत के बारे में जानने वाले को सयाह कहते हैं। और आसार कदीमा के आलिम भी थे। आसार कदीमा के आलिम से मुराद ये है जमाने के खंडरात और जो उसके आसार बचते हैं हुए लोगों की जो बची हुई चीजें होती हैं उसके आलिम भी थे। यानी के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में हड़प्पा या मोहिंजोदारो जाएं और वहां पर आसार कदीमा देखें, तो अगर वहां पर आपके साथ कोई गाइड नहीं है जो आपको ये नहीं बताने वाला कि आप जिस जगह से गुजर रहे हैं वो माजी में किस चीज के लिए वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, वहां के लोग जब वो शहर बसता था, या जो वहां पर बर्तन हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते होंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा। जो आसार कदीमा के माहिर होते हैं वो इस चीज के ऊपर उबूर रखते हैं कि गुजरे हुए जमानों के लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते थे, उनकी इमारत कैसे हुआ करती थी, वो खेती बाड़ी कैसे करते थे, वो कारोबार कैसे करते थे, वो आम उनका घर का रहन सहन क्या था, क्या तरीक़ेकार था। अल-बैरूनी ने अपनी जिंदगी के 50 साल इल्म हासिल करने और किताबें लिखने में गुजार दिए। उनको इन किताबों पर शाही दरबार से बड़े इनामात भी पेश किए गए, लेकिन उन्होंने कोई इनाम कबूल नहीं किया। वो शाही इनाम को अपने इल्मी मुकाम और मर्तबे के खिलाफ समझते थे और किसी इनाम की परवाह किए बगैर लिखने में लगे रहते थे। पर अल-बैरूनी के बारे में बताया है कि अल-बैरूनी ने अपनी जिंदगी के 50 साल इल्म हासिल करने में और इल्म हासिल करके किताबें लिखने में गुजार दिए। शाही दरबार से किताबें लिखने पर और इल्म का इतना सारा खजाना एक जगह जमा करने के ऊपर इनाम की पेशकश हुई, तो उन्होंने वो इनाम कबूल नहीं किए, क्योंकि वो ये समझते थे कि इल्म को फैलाने का कोई माली इनाम और इकराम नहीं हो सकता।
یہی وجہ ہے کہ ان کی علمی خدمات رہتی دنیا تک قائم ہے، اور آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور ان کی علمی خدمات سے آج تک دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ البیرونی نے 125 کتابیں لکھی۔ 125 کا مطلب ہوتا ہے 125۔ البیرونی نے 125 کتابیں لکھی، اس میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ طول البلد اور عرض البلد سے مراد ہے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ۔ اسٹرانومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال 1048 عیسوی میں ہوا۔ ابن الحسم کا نام ابو علی حسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الحسم نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ شمع سے مراد ہے موم بتی۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ ابن الحسم نے بصریات، دیکھنے کا علم، بصریات کہتے ہیں دیکھنے کے علم کو، اس کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ 1965 عیسوی میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی بڑی زندگی کا حصہ وہیں گزار دیا۔ اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 عیسوی میں ہوا، ماخوذ از لندن اور کیمبرج۔ تو یہاں پر حکیم محمد سعید کے سفر نامے سے ماخوذ یہ مختصر سا مضمون ختم ہوا۔ اب کچھ نظر ڈال لیتے ہیں اس سوالات پر۔ برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ برٹش میوزیم میں مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ اس میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ یہاں زمانہ قدیم کی یادگار چیزوں کا بہت ہی نادر اور قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ، دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن، مورتیاں اور 70 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں قلمی نسخوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک کتاب بھی موجود ہے۔ البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ البیرونی کو ان کی کتاب الہند نے شہرت عطا کی، جس میں انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے البیرونی کو علم کا دریا کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ برٹش میوزیم لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ برٹش میوزیم لائبریری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی کہ چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اس حصے میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ وغیرہ موجود ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی کہ قلمی نسخوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس حصے میں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات موجود ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری میں اخبارات کے لیے ایک الگ حصہ مخصوص ہے۔ روشنی کی کتاب کس نے لکھی؟
اس کے بعد سوال ہے کیمرے کا بانی کون ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے۔ کتاب روشنی کے مصنف مشہور مسلم سائنسدان ابو علی الحسن المعروف ابن الہیثم ہیں، جنہوں نے سالوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں روشنی کو توانائی قرار دیا، آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور انسانی آنکھ کے اندر کی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر کیمرے ایجاد ہوئے اور اسی وجہ سے ابن الہیثم کو کیمرے کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ عالمی کانگریس ہوئی لندن میں، پیرس کی لائبریری کا نام ہے ببلیوٹیک نیشنل، برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں۔ 70 لاکھ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے 50 سال۔ ابن الہیثم کا نام تھا ابو علی الحسن۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ برٹش میوزیم کی ڈائریکٹر مس ریت تھی۔ البیرونی اسلامی دنیا کے عظیم سائنسدان تھے۔ حکیم محمد سعید نے برٹش میوزیم لندن پر سفر نامہ لکھا۔ ابن الہیثم ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم کو عالمی مرکز کی حیثیت دی ہے۔ کی کتاب میں سوال نمبر 4 موجود ہے۔ درج ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے بنائیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے معنی والے دو مختلف الفاظ، یعنی کہ 2 الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں۔ تو چلیے ڈھونڈتے ہیں اس میں سے مترادفات کون سے ہیں۔ خواہش، تمنا، عکس، سایہ، قیمتی، پیش بہا، نادر، نایاب، مشکل، دشوار۔ اگر آپ نے یہ لیکچر شروع سے آخر تک پورا تفصیل سے، دھیان سے، بغیر اسکپ کیے ہوئے سنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس سبق میں آنے والے تمام مشکل اور نئے الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ سوالات کے جوابات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔